شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جس چیز کی تم تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں بہت پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے علم دین کی کوئی ایسی بات پوچھی جائے جسے وہ جانتا ہو پھر وہ اسے چھپائے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں چنا ہے، ورنہ وہ سب کے لیے اکیلا ہی کافی ہے۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے، اور وہ انسان اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نکاح آنے والی 4 آفتوں کو روک لیتا ہے: بے روزگاری کو، فاقہ کشی کو، بے حیائی کو اور زنا کاری کو۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ جو شخص 100 بار روزانہ یا سمیع پڑھے اور اس کے دوران کسی سے گفتگو نہ کرے اور پڑھ کر دعا مانگے تو جو دعا مانگے گا قبول ہوگی۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہوتی ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی اصلیت کا سامنے آ جانا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پریشانیاں تذکرہ کرنے سے بڑھ جاتی ہیں، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہیں، صبر کرنے سے ختم اور شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہیں۔ انسان کی دوستی جب اللہ تعالیٰ سے ہو جاتی ہے تو وہ بے فکر اور سکون میں رہتا ہے۔ جو شخص نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کی ساری حاجات اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ جب خواہشات اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائیں تب دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ اگر تمہیں کم عمر میں ہی بہت سی پریشانیاں آ رہی ہیں تو سمجھ لینا کہ تمہارا رب بہت نوازنے والا ہے۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھا دیتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ آج اگر زندگی میں مشکلات ہیں تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں نصیب سے بڑھ کر عطا کرے گا۔ کسی شخص نے بھی اپنی کمائی سے زیادہ بہتر کھانا کبھی نہیں کھایا۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے جو ہر وقت باوضو رہے، اس پر جادو نہیں ہوتا۔ دوسرا، سود اور حرام کھانے والے کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ تیسرا، جس نے نمازوں کی فکر چھوڑ دی اللہ تعالیٰ نے اس کی فکر چھوڑ دی۔ چوتھا، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو آباد رکھتا ہے جو حدیث سن کر دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ تمام لوگوں میں اللہ تعالیٰ کا علم سب سے زیادہ اس شخص کو ہوتا ہے جو اس سے زیادہ ڈرتا ہے، اور سب میں اس کا زیادہ پیارا وہ ہے جو اس کا زیادہ مطیع اور فرما بردار ہے۔ وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھے گا۔ اگر تم عین جوانی کے دور میں ہو اور پابندی سے نماز پڑھتے ہو، تمہاری تنہائی پاک ہے، موبائل کا صرف اچھا استعمال کرتے ہو، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا پسند کرتے ہو، تو یقین جانو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو، کیونکہ جوانی میں گناہ اپنی طرف زیادہ کھینچتے ہیں اور تم گناہوں سے خود کو بچا رہے ہو۔ ایسے ہی چلتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا اور آخرت سنوار دے گا انشاءاللہ۔